اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ باطنی بیماریوں میں ایک اور انتہائی خطرناک بیماری جو ہے وہ ہے حرص۔ حرص بنیادی طور پر کسی بھی خواہش کی زیادتی کو کہتے ہیں، اور حرص میں جو برائی ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنا حصہ ہے اس حصے کو وصول کر لینے کے باوجود کسی دوسرے کے حصے کا بھی لالچ کیا جائے۔ بنیادی طور پہ حرص اس کو کہتے ہیں۔ یا اگر ہمیں کچھ حاصل ہو گیا ہے تو اس سے جی ہمارا نہ بھرے، بھلے ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے رہیں اور پھر بھی ہمارا جی نہ بھرے، اس کو ہم حرص کہتے ہیں۔ اور جو حرص رکھنے والا ہے اس کو حریص کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ حرص تین طرح کا ہوتا ہے۔ حرص برا بھی ہو سکتا ہے، حرص اچھا بھی ہو سکتا ہے، اور حرص مباح بھی ہو سکتا ہے۔ اب سورہ توبہ کی آخری دو آیات آپ دیکھ لیجئے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہاں پہ یہ حریص کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر اس آیت کا ترجمہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کی بھلائی کے لیے حریص کہا گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بھلائی کے معاملے میں اگر بیچ میں کہیں حسد نہ ہو تو حریص ہونا ایک اچھی بات ہے، لیکن برائی کے معاملے میں حریص ہونا جو ہے وہ ایک انتہائی بری بات ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور یہ جو مشرک ہیں ان کو تمنا یہ ہے کہ یہ 1000 برس جئیں، لیکن عمر جتنی مرضی ہو جائے انسان کی برائی بہرحال اللہ کے علم میں ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہو جائیں تب بھی وہ تیسری کی خواہش کرے گا۔ اور ابن آدم جو ہے اس کا پیٹ صرف اور صرف اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو وہ قبر کی مٹی ہے۔ اب بطور مسلمان ظاہر ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے، اپنا اندر جو ہے اس کو ہم نے اپنے اندر جھانکنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر حرص موجود ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کیا یہ حرص محمود ہے یعنی اچھا ہے، یا مذموم ہے یعنی برا ہے، یا مباح ہے۔ مباح وہ ہے جو نہ اچھا ہے نہ برا ہے، بس جائز ہے۔ لیکن اگر نیت اچھی ہوگی اور مقصد اچھا ہوگا اور اس کی وجہ سے دل میں کسی دوسرے کے لیے کوئی بغض، کینہ، حسد، برائی نہیں ہوگی تو وہ حرص اچھا ہوگا، وہ محمود ہو جائے گا۔ اور اگر نیت بری ہوگی تو ایسی صورت میں وہی حرص جو ہے وہ ہمارے لیے حرام ہو جائے گا اور ہمارے گناہوں میں اضافے کا باعث بنے گا۔ یہ جو ہے برائی والا حرص ہے، ظاہر ہے اس کا انجام جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس کی مثال ہمارے ارد گرد تو بہت عام ہے، رشوت، چوری، بدنگاہی، اس کے علاوہ حب جاہ، شہرت کی تمنا، چغلی کرنا، گالم گلوچ، لوگوں سے بدگمانی،
بغیر تحقیق کے یہ فیصلہ کر لینا کہ فلاں شخص تو منافق ہے، فلاں شخص تو جھوٹا ہے، فلاں شخص تو یہ ہے، بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی دلیل کے اس پہ آ جانا، یہ سب حرص میں آئے گا۔ اسی طرح لوگوں کے عیب ڈھونڈنے کی چاہ رکھنا، ٹوہ میں لگے رہنا، کسی کی بھلائی کی ٹوہ میں لگے تو چلو بات بھی بنتی ہے، لیکن اگر کسی کی برائی کی ٹوہ میں لگے تو یہ بھی حرص ہی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اور ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں ایک اصطلاح مشہور ہے، گپ شپ لگانا۔ یہ جو گپ شپ ہوتی ہے، اگر آپ کبھی غور کریں تو اس گپ شپ میں اکثر دوسروں کی برائی شامل ہوتی ہے، اور یہ جو برائی شامل ہوتی ہے اس میں بھی اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ سنی سنائی پر زیادہ مبنی ہوتی ہے، اپنی آنکھ دیکھا کچھ نہیں ہوتا، ثبوت کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بھی چیز ذہن میں رکھیں، کئی بار آنکھ دیکھی چیز بھی غلط ثابت ہو سکتی ہے، کان سے سنی ہوئی بات بھی غلط ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمیں یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ ایک دفعہ ایک معاملے میں گفتگو ہو رہی تھی اور ہم نے یہ کہا کہ یونیورسٹی میں طلباء نے، اسٹوڈنٹس کا خیال یہ ہے۔ ہمارے ایک عزیز جو اتفاق سے اسی وقت داخل ہوئے، انہوں نے صرف وہ جملہ سنا کہ یہ خیال ہے، وہ انہوں نے یہ خیال کر لیا، گمان کر لیا کہ یہ ہمارا خیال ہے، کیونکہ پوری بات تو انہوں نے سنی نہیں تھی، اور یہ بات انہوں نے جا کے ان صاحب سے کہہ دی جن کے بارے میں یہ خیال تھا۔ اور ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی وہ گفتگو اس حوالے سے ہو رہی تھی کہ کسی طریقے سے ان طلباء کو سمجھایا جائے کہ اس طرح کی گفتگو جو ہے بغیر ثبوت کے نہیں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ پوری گفتگو کا صرف ایک حصہ انہوں نے سنا تو انہوں نے جا کے کہہ دیا جناب یہ دیکھیں جی انہوں نے تو یہ آپ کے بارے میں کہا ہے۔ اب بات جو انہوں نے سنی ہے وہ تو درست سنی ہے، غلط تو نہیں سنی، لیکن انہوں نے نامکمل سنی ہے۔ اسی طرح کئی بار انسان کا آنکھ دیکھا بھی غلط ثابت ہو سکتا ہے، ہم نے کچھ دیکھا ہو مگر مکمل نہ دیکھا ہو، اس کی بنیاد پر اگر ہم اپنا کوئی ارادہ بنا لیں، ایک رائے قائم کر لیں کسی شخص کے بارے میں، کسی ادارے کے بارے میں، کسی بھی حوالے سے، تو وہ حرص ہی کی اقسام میں سے آئے گا۔ اس میں چغلی بھی شامل ہو جائے گی، اس میں بدخوئی بھی شامل ہو جائے گی، اس میں بد کلامی بھی شامل ہو جائے گی، اگر سچ ہے تو غیبت بھی شامل ہو جائے گی، اگر جھوٹ ہے تو تہمت شامل ہو جائے گی۔ یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے انسان اپنے لیے جہنم میں اپنے ہاتھوں سے گھڑا کھود۔ احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گفتگو اللہ کے نزدیک وہی پسندیدہ ہے جس کے اندر کہیں نہ کہیں اللہ کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور ہو، لیکن ایسی گفتگو جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو وہ بالکل بیکار ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ ہمیں یاد ہے ایک دفعہ کچھ حضرات ملاقات کے لیے تشریف لائے، انہوں نے، ظاہر ہے جب انسان بیٹھتا ہے تو عام گفتگو کرتا ہے، تو چائے اور ٹھنڈے کے بعد جب انہوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں اور ایک آدھ دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں کہ ہماری یہ جو محفل ہے یہ ضائع نہ شمار ہو۔ گپ شپ اس محفل میں تھی لیکن الحمدللہ اس گپ شپ کے اندر کچھ منفی نہیں تھا، اور اس کے آخر میں ہم نے اللہ کی مدح کر لی اور ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا۔ پھر ان صاحب نے کہا جی اب میں دعا کرنا چاہتا ہوں، ہم نے کہا بسم اللہ، انہوں نے دعا فرمائی، تو اب وہی گپ شپ جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی۔ تو کوئی بھی گفتگو، کوئی بھی نشست جب ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو اگر ہم یہ پورا خیال رکھیں کہ اس میں کہیں چغلی، کہیں غیبت، کہیں تہمت، کہیں کسی دوسرے کے بارے میں اپنی رائے یا عام رائے کیا پائی جاتی ہے، ایسی گفتگو اگر نہ ہو
اور آخر میں بھلے آپ ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دیں اور ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں اور دعا کر لیں تو وہ جو نشست ہے وہ نشست کامیاب نشست ہے۔ اب مباح کی مثال کیسے ہے؟ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے عطر لگانے کا بڑا شوق ہے، میں زیادہ سے زیادہ عطر لگانا چاہتا ہوں، میرے اندر سے ہر وقت زبردست قسم کی خوشبو آئے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ لیکن شرط اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اسراف نہ ہو۔ تو یہ جو عطر لگانا ہے یہ حرص میں آئے گا، لیکن یہ مباح حرص میں آئے گا۔ لیکن اگر نیت میں ایک چیز اور شامل ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عطر لگانا اور آپ کو خوشبو پسند ہے، اس لیے میں عطر میں حریص ہوں، تو یہ جو عطر لگانا مباح تھا یہ مباح کی بجائے محمود ہو جائے گا۔ اور ہم اب سب جانتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث مبارکہ سے کہ اعمال جو ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس عمل کی نیت ہم نے کی ہے اس عمل پہ کام کرتے ہوئے کوئی برائی، کوئی منفی، کوئی ایسی چیز بیچ میں نہ آنے پائے۔ صرف 2-3 معاملات ایسے ہیں جس کے اندر آپ برائی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہتر ہے کہ الفاظ کا چناؤ مناسب ہو۔ یہ ہم پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی صاحب آتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب نے ہم سے رابطہ کیا، دفتر میں ہمارے ساتھی ہیں، کہنے لگے کہ جی آپ کا ایک اسٹوڈنٹ ہے فلاں، یہ اس کی تصویر ہے، ہمارے ایک بہت قریبی عزیز ہیں، ان کی بچی کے لیے اس کا رشتہ آیا ہے، تو اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ بچہ کیسا ہے، کیا ہم رشتہ کر لیں یا رشتہ نہ کریں۔ اب اگر اس میں آپ کو بالکل بغیر کسی شبے کے پتہ ہے کہ وہ لڑکا مناسب نہیں ہے، یا لڑکے والے کو لڑکی کے بارے میں بتانا ہے اور آپ کو بالکل بغیر کسی شبوں کے معلوم ہے کہ وہ لڑکی مناسب نہیں ہے، تو آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، بس اس کی برائیاں کھول کھول کر بیان مت کریں، لیکن اتنا کہنے کی اجازت ہے کہ آپ کہہ دیں کہ نہیں جناب یہ مناسب نہیں ہے، آپ یہاں نہ کریں۔ تو ہم نے جب پتہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ بچے کا چال چلن بہت اچھا ہے، تو ہم نے ان سے کہا جی چال چلن ہمیں پتہ چلا کہ بہت اچھا ہے، لیکن آپ سے درخواست یہ ہے کہ دونوں گھرانے مسنون استخارہ ضرور کریں، تاکہ اگر کوئی ایسی بات ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے تو اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ کر دے۔ تو اسی طرح آپ علوم الحدیث میں دیکھیے، محدثین جب جرح کرتے ہیں راویوں پہ تو وہ اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ اس کی بھی اجازت اس لیے ہے کہ جب تک اس بات کا پتہ نہیں چلے گا، ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس حدیث کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ایک حدیث ہے، اس کی سند کے اندر آپ کو ایسے لوگ مل رہے ہیں جن کی برائیاں ثابت ہیں۔ مثلا آپ کو پتہ کہ ایک شخص کذاب ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے اس کے ساتھ سند میں ایک اور شخص ہے جس میں فلاں برائی تھی، ایک اور شخص ہے جس میں فلاں برائی تھی، ایک شخص ہے جو پیسے لے کر حدیثیں گھڑتا تھا۔ تو یہ برائی اگر آپ کو بتائی گئی ہے تو یہ غیبت میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں دین کا معاملہ ہے، دین میں صحیح اور غلط کی پرکھ کا معاملہ ہے۔ تو کچھ معاملات ایسے ہیں لیکن اس میں بھی مناسب یہی ہے کہ الفاظ کا چناؤ مناسب رکھا جائے۔ علوم الحدیث کے علاوہ، علوم القرآن کے علاوہ اور جتنے بھی علوم شریعہ ہیں ان کے علاوہ دنیاوی معاملات میں مناسب یہی ہے کہ الفاظ کا چناؤ مناسب ہو۔ اسی طرح کی بات کر دی جائے نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اگر آگے سے اصرار بھی کریں جی مسئلہ کیا ہے تو کوشش کریں انہیں کہیں کہ بھائی خام خام میرے منہ سے غیبت نہ کراؤ، بڑی مہربانی ہے آپ کی، بس آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ مناسب نہیں، بات ختم۔ لیکن اگر آپ بتانا شروع کر دیں لڑکا یہ کرتا ہے، خدا نخواستہ لڑکی کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے، تو وہ پھر غیبت میں آ جائے گا، اور اگر آپ کو جو پتہ چلا ہے وہ غلط پتہ چلا ہے تو وہ تہمت میں آ جائے گا، اور دونوں بڑی شدید بیماریاں ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ جو مباح کاموں ہیں میں اگر نیت اچھی ہو جائے تو وہی کام جو ہے وہ اتباع سنت بن جائے گا، جیسے ہم نے عطر کی مثال دی ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا جی مسجد جا رہے ہیں، تعظیم مسجد ہے، ذہن کی تازگی ہے، اور اپنے قریبی دوستوں کو، عزیزوں کو تلقین کرنا اور شیطانی خیالات سے خود کو دور کرنے کی کوشش کرنا اور اپنے احباب کو بھی اس طرف لے کے جانا، یہ بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن یہی خوشبو اگر اس لیے لگائی جائے کہ میں گزروں تو لوگوں کو خوشبو آئے، لوگ کہیں واہ 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 کیا بات ہے، تو یہی جو چیز ہو جائے گی یہ حرص کی بری والی حالت ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم اس لیے لگا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے تو یہی حرص جو ہے یہ اچھی والی یعنی محمود ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے مال و دولت دکھانا ہے، شو آف جسے ہم کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ معاملہ اب چل پڑا ہے، اور کچھ علاقے ایسے ہیں جس میں خاص طور پہ تقریبات میں شو آف بہت زیادہ ہوتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً ہر برائی سے متعلق انہوں نے کوئی قصہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے ایک قصہ بیان کیا کہ حرص اتنی بری چیز ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کے گھر میں کوئی ناگن رہتی تھی، اور وہ ناگن جو انڈا دیتی تھی وہ سونے کا انڈا دیتی تھی۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سی چیزیں، کہانیاں صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب ناگن سونے کا انڈا دیتی ہے نہیں دیتی ہے، اگر آپ سائنسی نقطہ نظر سے اور حقیقی نقطہ نظر سے دیکھیں تو کوئی بھی بندہ اعتراض اس پہ کر سکتا ہے۔ ائمہ نے جو کہانیاں، کئی بچوں کے لیے کہانیاں ایسے لکھی جاتی ہیں، مقصد ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو وہ سونے کا انڈا دیتی تھی۔ اب اس نے پہلے تو بالکل سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، کچھ عرصے بعد یہ ہوا کہ اس کے جو گھریلو جانور تھے، مثلا بکریاں ہیں، گائے ہیں وغیرہ وغیرہ، انہوں نے اس ناگن نے ایک ایک کر کے ان کو ڈسنا شروع کر دیا۔ ہر نقصان پہ اس نے سوچا کہ میں اس ناگن کو مار دوں یا کہیں باہر نکال دوں، لیکن ہر دفعہ حرص آ گیا اگلے سونے کے انڈے کا، یہاں تک کہ سارے جانور ختم ہو گئے۔ اس کا جو غلام تھا وہ بھی مارا گیا، اس کا بیٹا بھی مارا گیا۔ اب اس پہ میاں بیوی ظاہر ہے بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور انہوں نے سوچا کہ نہیں اب تو نکال ہی دیتے ہیں، لیکن پھر سونے کا انڈا دماغ پہ چڑھ گیا۔ اور آج کل تو تصویریں ہوتی ہیں، پرانے زمانے میں تصاویر نہیں ہوتی تھی، اور کوئی اگر فوت ہو جائے تو کچھ عرصہ بعد صبر آ ہی جاتا تھا۔ آج کل چونکہ تصاویر ہوتی ہیں اور ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، یہ اس سے ہم تو کہتے ہیں کہ بچنا ہی چاہیے، کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو کفن میں لپٹی تصویر بھی، اس کی بھی تصویر لوگ کھینچ کے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ نہ کریں، اللہ سے ڈریں، یہ کام نہ کریں۔ تو اب وہ ہوتا کیا ہے کہ ہر دوسرے دن اگر بچہ فوت ہو گیا ہے تو باپ یا ماں ہر دوسرے دن تصویر نکال کے بیٹھ جاتی ہے، اس کا غم کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ساری عمر، جب تک اس کا اپنا وقت نہ آ جائے۔ تو پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، صبر آ جاتا تھا، تو چند دنوں میں صبر آ گیا، اور اس صبر کے آنے سے پر ویسے بھی وہ سونے کا انڈا جو ہے وہ حاوی ہو گیا تھا، اور بالآخر کیا ہوا کہ اس کی بیوی بھی ڈسی گئی اور وہ بھی ڈسا گیا، اور سارا خاندان ختم ہو گیا اس سونے کے انڈے کی حرص کے اندر۔ تو حرص کسی بھی قسم کا ہو، سوائے اس کے کہ اس میں اگر اچھی نیت ہے، سوائے اس کے کہ اس میں کسی کی برائی شامل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس میں کہیں حسد شامل نہیں ہے۔ حسد کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے عرض کیا تھا، کسی نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ حسد کی تعریف ایک عام انسان کے لیے کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا حسد ہے، کیونکہ کسی کو جو بھی ملتا ہے بہرحال اللہ کے اذن سے ملتا ہے۔ اگر بات دیکھیں، اذن اور مرضی میں فرق ہے، ہم بہت دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں۔ ایک آدمی نے ارادہ کیا برائی کا، اس پہ اللہ راضی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اور اذن کیا ہے کہ اس نے وہ برائی کی طرف قدم بڑھایا اور اللہ نے اس کے روکنے کے اسباب اختیار نہیں ہونے دیے۔ یہ اس شخص کی بدقسمتی لفظ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن چلیں باہر کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوئی ہوگی کہ اس کو اتنی بڑی سزا ملی کہ اس نے قدم بڑھایا برائی کی طرف اور اللہ نے اس کے روکنے کا کوئی سبب پیدا نہیں کیا۔
تو چاہے کوئی برائی کر کے حاصل کر رہا ہے، اللہ راضی اس پر نہیں ہے، اللہ کی مرضی اس پہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو حرام کہا ہے، لیکن اذن بہرحال ہے کہ ٹھیک ہے کر رہا ہے، کرتا رہے۔ اور اکثر اصل میں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ کسی کی برائیاں اتنی ہوتی ہیں کہ سزا کے طور پہ اس کو اور اس راستے پہ چلنے دیا جاتا۔ تو اگر کسی کے پاس کچھ ہے اور وہ محنت نہیں کر رہا اور پھر بھی کچھ ہے، اور ہم محنت کر رہے ہیں اور پھر بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اذن بہرحال اللہ کا ہی ہے۔ اس پہ اگر حسد کیا جائے گا تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہوگا۔ ہاں، کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اور اس سے یہی کہنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے اسے نوازا ہے، میں اتنی محنت کر رہا ہوں، تو جانتا ہے کہ میں سچی نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ محنت کر رہا ہوں، مجھے بھی نواز دے اور اس کو ہدایت دے دے۔ ہم نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی، بد دعا اگر کرنی ہے تو پہلے اس کے لیے ہدایت مانگنی ہے، اور پھر بے شک ساتھ شامل کر لیں کہ یا اللہ اگر اس کے نصیب میں ہدایت تو نے نہیں لکھی ہے تو پھر اس کے بعد بد دعا بے شک آ جائے، لیکن براہ راست بد دعا کسی کو نہ دے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی ہدایت کی ہمیشہ دعا کریں، اور اگر کسی کے پاس کچھ ایسا ہے جو جس کی ہمیں طلب ہے تو اللہ کے آگے گڑ گڑائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمام اسباب اسی کے اذن کے اندر ہیں، تاکہ وہ اللہ ان کے اسباب مہیا فرما دے اور ہمارے مسائل حل ہو جائیں، اور اگر کوئی چاہ ہے تو ہماری وہ چاہ پوری ہو جائے، اور اگر اس میں کچھ ہمارے لیے برا ہے تو وہ ہمارے لیے اچھا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اذن توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔